کو یا اس تھیراپی کو اس کی سورہ رحمان کو سن کے جو لوگوں کو جو اس پہ اثرات ہو رہے ہیں پازیٹیو، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سادہ جو طریقہ ہے جس میں نہ کسی کو میرے تک آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی اور سے یا میرے سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے کا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے اس تھیراپی کو خود اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے یا دوسرے کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کا، جو میں نے بار بار کہا ہے، جو 12 سال سے چھوٹے ہیں، نابالغ بچے نہیں، ان کے ماں باپ سنیں، اور جو بڑے ہیں وہ سب خود سنیں۔ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرأت، وہ عام سی ڈی ڈاؤن لوڈ، سی ڈی پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، موبائلز میں ہو جاتی ہے، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے مل جاتی ہے۔ نہیں تو بابا جی نے جو اپنے ہاتھ سے ویب سائٹ خود بنائی یا بنوائی تھی www.alrahman.com، اس پہ اب ایپ بھی ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں سننے کا طریقہ ڈیز سید شاکر العیب صاحب نے وہ سارا اس کو ارینج کر کے کر دیا۔ وہ کر لیں، کوئی کر لیں۔ اب سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں اپنے آنکھیں بند کر کے صبح، دوپہر، شام یا کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے، آپ اس وقت فارغ ہوں، 15-20 منٹ 21 منٹ کی قرأت ہے، اس کو یکسوئی سے، شرط واحد ہے یکسوئی، توجہ اور یکسوئی سے اسے دل کے کانوں سے سنیں۔ ان کانوں سے تو سارے ہی سنتے ہیں، ساری مخلوقات سنتی ہیں، تو دل کے کانوں سے سنیں کہ یہ نور کی بارش ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے، اس وائبریشن کو فیل کرنا ہے۔ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بھی اس لیے بند کرنی ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر سے کٹ جائے۔ ترجمے کے بغیر والی سننی ہے، اسی لیے کہ آپ کا دھیان ترجمے میں، معنی میں، لفظوں میں نہ چلا جائے۔ میں لفظوں کے مالک کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ رحمان بھی کچھ نہیں کرتی، آیت الکرسی بھی کچھ نہیں کرتی۔ اگر آپ اس کے اندر بات کو سمجھیں تو آیت الکرسی والا کرتا ہے، سورہ رحمان والا کرتا ہے۔ تو اس کو صبح، دوپہر، شام اس کے آگے پیش ہو جانا ہے، سورہ رحمان والے کے آگے، جو رحمان ہے، خود رحمان ہے، اس کے آگے پیش ہو جائیں۔ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، اور 1 ہفتہ بلا ناغہ ایسے کر لیں۔ اگر کسی دن آپ صبح، دوپہر، شام نہیں سن سکے تو کم از کم 1 بار ضرور سنی ہوئی ہو، چاہے 2 آیتیں ہی سنی، پھر اٹھنا پڑ گیا یا سو بھی گئے، وہ ہو گئی ہے اس وقت کی۔ اور اس میں کسی پاکی پلیتی کی بھی شرط نہیں ہے۔ مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مریض کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں، وہ وضو کیا پاکی نہیں حاصل کر سکتا، یا خواتین میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں۔ سننے کی شرط توجہ اور یکسوئی ہے۔ جیسے آپ واش روم میں بیٹھے بھی اگر اذان آ رہی ہے، مسجد سے قرات ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو واحد شرط ہے وہ آپ کا دل پاک ہو۔ آپ کو توجہ اور یکسوئی سے کہیں اور دھیان نہ ہو، صرف پاک کی طرف، اللہ پاک کی طرف آپ کا دھیان ہو، آپ ہوں، اللہ، اور وہاں کہیں یہ آواز ہے۔ جب سن لیں، آنکھیں کھولیں، آدھا گلاس پانی لیں، یا جتنا آپ نے پینا ہے، 3 گھونٹ ہی پانی لے لیں۔ پانی لیں، بسم اللہ پڑھ کے دیکھ لیں پانی صاف ہے۔ دیکھ کے پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف ہے۔ آپ اس کے بعد پانی پکڑیں، آنکھیں بند کریں، اور اپنے دل میں جتنے شدید پیار سے، جتنے خلوص سے آپ اللہ 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 3 بار اس کے ذاتی نام سے اس کو پکار سکتے ہیں، یہ اسم اللہ ذات ہے، اس کو ذاتی نام سے اس کو اپنے دل میں پکاریں، زبان سے نہیں، دل میں، اپنے خیال میں پکاریں، پیار سے۔ آنکھیں بند رکھیں اور اس پانی کو 3 سانسوں میں یا 3 گھونٹوں میں پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ اس طرح صبح، دوپہر، شام 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن کے بعد سورہ سننی بند کر دیں، اور پانی صبح، دوپہر، شام آپ پیتے رہیں اسی طریقے سے۔ پانی لیا، آنکھیں بند کی، 3 بار اللہ کا پانی پی لیا، پھر آنکھیں کھول دی۔ اور اس کی شکریہ میں نہیں لیتا، مجھے عبداللہ کہہ رہے تھے بہت سے لوگوں نے شکریہ ادا، میں شکریہ لینے کا انٹائٹل ہی نہیں ہوں، نہ سورہ رحمان کا میں مالک ہوں، نہ سورہ رحمان میری ایجاد ہے۔ یہ سید صفدر علی بخاری، میرے بابا جی، جنہیں بابا جی میں تو انہیں کہتا ہوں، سید صفدر علی بخاری، انہوں نے مجھے بتا دیا، اور ہزاروں میرے جیسے ٹھیک ہوئے ہیں، اور ہزاروں آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی میرا ٹریڈ مارک نہیں ہے، یہ میں نے نہیں شروع کیا، تو میں اس کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ اس کا شکریہ بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی زکوٰۃ، جہاں دن میں اتنی باتیں کرتے ہیں، تو کسی مجبور کو، کسی مردہ دل کو زندہ کر دیں، کسی پریشان حال کو یہ طریقہ آپ بتا دیں، اور اپنی مثال دیں۔ جب آپ شفا یاب ہوئے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ تھا، لازمی نہیں ہے بیماری، اس سے رشتے ہو رہے ہیں، جن کے رشتے نہیں بچیوں کے ہو رہے، انہوں نے اپنے دل صاف کیے ہیں، اس کے پیچھے جو تھیوری ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو
मार्फत है, अगर उसको आप समझ जाते हैं तो अल्लाह करीम आपके ऊपर मज़ीद मार्फत के दर खोलता है। जिनके बे औलाद जोड़े जो हैं वो उन्हें अल्लाह ताला औलाद भी, वो कहते हैं हमें औलाद हमारी हासिल हो गई है। कई हैं जो कहते हैं कि हमारे कारोबार डूबे हुए थे, किसी के कोई ख़ानदानी उलझने थी, लड़ाइयाँ थी, कुछ भी था। वो उस दिन लड़का आया हुआ था कि जी वो उसके ऊपर कत्ल उससे हुआ था, गलती से हुआ था, अल्लाह ने उसको करम कर दिया, बरी हो गया, दूसरी पार्टी ने माफ़ी दे दी। एक बच्चे से उस दिन गाड़ी रिवर्स करते हुए हमसाये का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, उसके वालिदैन बड़े सख्त परेशान थे और कि बच्चे ने जान के तो नहीं किया और हो गया, लेकिन अब दूसरे लोग जो थे ज़ाहिरी बात है वो माफ़ नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें भी यही कहा जी आप 7 दिन सुन लें, अल्लाह करीम करम करेंगे। दूसरी पार्टी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। तो मुख्तलिफ समाजी उलझने, माशरती उलझने, नफ्सियाती उलझने वो भी इसी से ठीक हो रही हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं आपको सूरह रहमान वाले के आगे पेश होने को कह रहा हूँ। तो मैं शुक्रिया इसका ये है कि आप आगे बताएं, आप आगे बता दें, आप डॉक्टर जावेद बन जाएं, आप डॉक्टर साहब बन जाएं। पहले आप मरीज़ थे, आप ठीक हो गए, अब आप आगे बताते जाएं, आप ही डॉक्टर साहब हैं। तो मैं तो मुरीद भी नहीं बनाता, मैं मुर्शद बनाता हूँ, आप सारे मेरे मुर्शद हैं। तो आप आगे बताते जाएं, मैंने आप लोगों से सुना है, आपसे सीखा है, आप आगे बताते जाएं। अच्छा, अभी आपने बड़ी तफसील से बताया